سیاستدان کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت شکریہ مروت صاحب وقت دینے کے لیے. مروت صاحب میں آپ ہی سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بات پھر گورنمنٹ اب کہتی ہے کہ یہ جب پہیہ جام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو پھر مذاکرات کیا ہوگا. تو پشاور میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست وغیرہ یا اعلیٰ عہدیداران مقیم ہیں, شیخ وقاص اکرم بھی, ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی مذاکرات کرے گا ہی نہیں. تو کیا منظرنامہ کوئی ہے ایسا جو ڈیولپنگ ہو آپ کی نظر میں, یا سب جامد پڑا ہے اسی طرح ہی؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کے احتجاج تک تو نہ حکومت جو ہے شاید گوارہ کرے گی کہ کسی ڈائیلاگ کی بات کرے, کیونکہ وہ یہ سمجھے گی کہ اس کو پریشر ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف اگر ڈائیلاگ کی لی جائے گی پھر احتجاج کی تک نہیں بنتی ہے. اور احتجاج جو ہے اس سے کوئی اگر واپسی کی بات کرے گا تو اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے بلیک لیش کا. تو یوں ان حالات میں جو بھی بات ہوگی اس کا سارا دار و مدار ہے 8 فروری کے احتجاج کی کامیابی پہ یا ناکامی پہ. اگر احتجاج جو ہیں غیر متوقع طور پہ لاکھوں پاکستانیوں کو نکال پاتا ہے, یا پھر پہیہ جام جو ہے ملک گیر ہو جاتی ہے, شٹر ڈاؤن جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی دکان کھلی نہیں رہ پاتی ہے, اور کہیں پر پی ٹی آئی جو ہے ریلی یا جلسہ بھی کر لے, تو ان حالات میں جو ہے پھر تو پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن ہے. پھر مذاکرات بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک کا مستقبل بھی بڑا روشن ہے. لیکن اگر اس کے برعکس جو ہے کوئی پور شو ہوتا ہے تو اس کی قیمت پھر چکانی ہوگی پی ٹی آئی کو. ڈائیلاگ کو پھر ڈریگ کرے گی حکومت 5-6 ماہ مزید, جب تک کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی جو احتجاجی طاقت ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے کوئی ایسے ڈیسیجن نہیں لے پاتی ہیں جس سے جو ہے پارٹی کی جو طاقت ہے وہ ریوائیو ہو جائے. اچھا مروت صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بڑی سائنٹیفک بات بیسیکلی کی ہے کہ اسی کی بنیاد پہ پھر باتیں پرکھی بھی جائیں گی, آگے بھی بڑھیں گی. محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر یہ 8 فروری پہلا ٹیسٹ کیس ہے. آپ کی دانست میں یہ ہو پائے گا؟ شٹر ڈاؤن کی طرف جو باتیں ہو رہی ہیں, جو آپ نے منظر کشی کی, کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور تحفظ تحریک آئین پاکستان جو ہے انہوں نے تو یہ سارا مسئلہ لگتا ہے کہ سہیل افریدی کے کندھوں پہ چھوڑا ہے, اور شاید پورے ورکر اور پوری پارٹی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور یہ 8 فروری کا احتجاج کامیاب ہوگا. گراؤنڈ پہ در حقیقت پورے پاکستان کو نکالنے کے لیے یا شٹر ڈاؤن کے لیے یا پہیہ جام کے لیے کوئی کوششیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کوئی خد و خال احتجاج کے سامنے ہی نہیں ہے. کہیں پہ ریلی ہوگی نہیں ہوگی, لوگوں کو کیا احکامات ہیں, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, کب شروع کرنا ہے کب ختم کرنا ہے, اس سے کون سے مقاصد حاصل ہونے ہیں. یوں نہ ہونا کہ بس آپ اس امید پہ بیٹھ جائیں کہ لوگ خود ہی احتجاج کریں گے بجائے اس کے کہ پارٹی لوگوں کو متحرک کرے. اب یہ اسٹریٹ موومنٹ صرف سہیل افریدی کے لیے نہیں ہے, اسٹریٹ موومنٹ پوری پارٹی کے لیے ہونی چاہیے. تمام ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز, عہدیداران, ان کو چاہیے جہاں جہاں ملک میں یہ اپنے حلقوں میں نکلے لوگوں کے پاس جائیں, ان کو ترغیب دیں کہ 8 فروری کا احتجاج آپ نے کامیاب کرنا ہے. اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں اور صرف مردان کی ریلی اور کوئٹہ جانا یا کراچی جانا جو ہے اسی پہ یہ اکتفا کرتے ہیں, تو مجھے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ کسی معجزے کی بنیاد پہ یہ احتجاج کامیاب ہوگا. یعنی بیسیکلی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سارا بوجھ سہیل افریدی صاحب پہ بھی شفٹ کر دیا جائے تو تب بھی ان کے لیے بھی بہت بڑا پھر ٹیسٹ کیس ہے, اور اس طرح نہیں ہوگا جیسے آپ فرما بھی رہے ہیں کہ بھئی اپنے طور پہ لوگ احتجاج شروع کر دیں, آپ کو موبلائز کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے لوگوں تک, ان کو بتانا پڑتا ہے پیغام اپنا, پھر لے کے آپ نکلتے ہیں. پورا ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ پورا تھیسس ہے بیسیکلی جو آپ فرما رہے ہیں پولیٹیکلی. دیکھیں احتجاج جو ہے آپ نے بیسیکلی یہ میتھمیٹکس ہے نا, آپ کی کوششیں کیا ہے, آپ کی موبلائزیشن کہاں پہ ہیں, آپ کی موٹیویشن کے لیے آپ نے کیا کیا, سوشل میڈیا کا کہاں پہ استعمال کیا. ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تقریریں نہیں دیکھی ہیں, ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں.
ضرورت تو یہ بھی تھی کہ ہر گھر میں یہ پمفلٹ پھینکتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ایونٹ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ماضی میں جو ایونٹ ہوئے وہ بدقسمتی سے کامیاب نہیں رہے، تو اگر یہ بھی خدا نخواستہ جو ہے کمزور رہ پاتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ خان ادا کرے گا، اور خان نے قطعاً جو ہے اس جیسے تحریک یا اس جیسے احتجاج کا تصور بھی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو یہ خان سے ملاقات ہی نہیں کروا رہے ہیں، کیونکہ خان جو ہے الٹیمیٹلی وہ بتائے گا کہ جی آپ نے 8 فروری کو اعلان کرنا ہے، 5 یا 7 دن کے بعد آپ کی ملکی احتجاج شروع ہونی ہے، اپنے ریلیز نکالنی ہے، اپنے اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ الٹیمیٹ خان کا ایم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر 8 فروری کو کوئی اعلان نہیں ہو پاتا ہے تو خان جو ہے ناراض ضرور ہوگا۔ اچھا، دوسرا مروت صاحب، اس پہ بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان ضرور کیا ہے، لیکن یہ اکٹھ نہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا نظر آیا، نہ کوئی تحریک انصاف، آئین تحفظ پاکستان اور مولانا صاحب یہ مل کے کوئی ایسا کرتے۔ یہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے سارا سلسلہ، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ اور مولانا صاحب کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں پولیٹیکلی؟ مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں بیسیکلی؟ مولانا صاحب میری ذاتی رائے میں جو ہیں وہ جو اپوزیشن کی کمزور حیثیت ہے اس سے پریشان ہیں، کیونکہ اگر کوئی اپوزیشن تگڑی ہوتی یا مضبوط ہوتی تو ایسی صورت میں جے یو آئی جو ہیں وہ بڑے اچھے کارڈ کھیل سکتی تھی۔ لہٰذا اپنے تئیں تو اس کی خواہش ہے کہ اپوزیشن کے پلڑے میں بظاہر اپنا وزن ڈال کے تھوڑا بہت جو ہے اس کی جو اہلیت یا صلاحیت ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کافی الائنس رہا بھی، گپ شپ بھی رہی، گفتگو بھی ہوتی رہی ہے، ڈیالہ تک میسیجز مولانا صاحب کے بھی جاتے رہے، خان صاحب کے بھی مولانا صاحب کے نام میسیجز آتے رہے، بڑا بغل گیر رہے۔ کیا وجہ دیکھتے ہیں، بنیادی وجہ اس کی؟ میرا خیال ہے کوئی بغل گیر نہیں رہے ہیں، ساری عمر ایک دوسرے کو گالیاں دی ہے اور ایک دوسرے کو ٹرول کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سیاسی مقابلہ رہا ہے۔ کے پی میں یہ رنر اپ رہی ہے جے یو آئی، پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ جے یو آئی نے لیا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان جے یو آئی کا ہے، کیونکہ ووٹ بینک ان کا کے پی میں ہے، اور یوں جو ہے پی ٹی آئی کی کامیابی امیڈیٹ ناکامی ہے جے یو آئی کی۔ تو لہٰذا اپنے تئیں یہ سوچنا کہ جے یو آئی جو ہے کوئی بھی ایسی راہ ہموار کرے گی جس سے پی ٹی آئی کم بیک کر سکے نظام میں، یہ میرا خیال ہے کہ بالکل فول پیراڈائز میں رہنے کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مزید کمزوری میں ہی جے یو آئی کی بقا ہے، یہ سیاسی بات میں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ کوئی سوچے بھی نہ، یہ کوئی سوچے ہی نہ کہ مولانا صاحب جو ہیں خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کی بحالی یا پی ٹی آئی کا کم بیک میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ ان کی تو دلی خواہش ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صفائیستی سے مٹ جائے۔ اچھا، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی یا آئین تحفظ پاکستان ان سب کے کم بیک کو لے کر آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ کیا ہونا چاہیے تو یہ کم بیک میں کم از کم وہ سفر شروع ہو سکتا ہے جو کم بیک کی طرف جائے کم از کم؟ میں ذاتی طور پہ کوئی مطمئن نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ فیلڈ پہ سیاست کی دنیا میں اور پی ٹی آئی کے سرکل میں وہ کوششیں ہو رہی ہے جن کوششوں کے باعث پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنے سیاسی وجود کو یا اپنی احتجاجی سیاست کے وجود کو منوا سکے گی۔ گزشتہ سال نومبر کے بعد سے لے کر آج تک یہ پہلا واحد شو ہوئے جس کی کال دی گئی ہے۔ ماضی میں 5 اگست 14 اگست کو جو جلسے ہوئے وہ بری طرح ناکام رہے، لہٰذا اگر یہ 8 فروری کا شو جو ہے وہ پور رہتا ہے تو 6 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ دھچکا اس کو لگے گا۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ کوئی عملی طور پہ کوئی خد و خال، کوئی کاوشیں، کوئی کوششیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے 8 فروری کے کال کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اس کا ابھی تک ان کو احساس ہی نہیں ہے